میرے نبی کا اس سے بڑا معجزہ وہ دساتے بھی ہیں اور نکال بھی دیں۔ ابھی شان دیکھو، نبی کی شان دیکھو۔ فرمایا سراقہ سونے کی لالچ میں آئے ہو، میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھا۔ توجہ کریں، کسرا کہتے فارس کا ایران کے بادشاہ کا لقب تھا کسرا۔ توجہ کرنا، کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ ارے کوئی کہہ سکتا تھا حضور آپ اکیلے جا رہے، ایک ساتھی کو ساتھ لے کے؟ یار غار ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق صدیق اکبر کو لے کے اکیلے جا رہے تھے؟ صحیح، کوئی کہہ سکتا تھا ابھی تو آپ کے وطن والوں نے آپ کو نکال دیا، آپ اکیلے جا رہے۔ اور اتنی بڑی بات کہ کسرا کے کنگن، مطلب کیا؟ اے سراقہ سونے کی لالچ میں واپس جا، ایک وقت آئے گا کسرا فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، اور ایران کا بادشاہ کسرا، اس کے کنگن اتارے جائیں گے اور وہ تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ قربان جائیں مسلمانوں، پھر حضرت سراقہ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر سوچئے تو صحیح، حضور کی ظاہری حیات میں ایران فتح نہیں ہوا، صدیق اکبر کی ظاہری حیات میں بھی ایران فتح نہیں ہوا، لیکن جب فاروق اعظم کا دور آیا تو سراقہ بہت بیمار پڑ گئے۔ ایک خاص بات عرض کروں گا آگے بڑھنے سے پہلے، سراقہ بہت بیمار پڑ گئے۔ دیکھو آج مسلمانوں کو اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے شوگر ہوئی ہے، میٹھا چھوڑ دے، پیٹا چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ جان بچانے کے لیے۔ رسول اللہ نے فرمایا نشہ چھوڑ دے، کتنے لوگ چھوڑ رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا داڑھی منڈانا چھوڑ دے، کتنے لوگ چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ داڑھی کے فائدے اگر گنوانے لگوں ایک مستقل تقریر اسی پر ہوگی، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک سائنسداں کہتا ہے کہ جو ایک مشت داڑھی رکھتے ہیں اس کو کبھی گلے کا کینسر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جراثیم انسان کے گلے پہ حملہ کرتے ہیں وہ داڑھی اس کو بچا لیتی ہے، اس لیے کہ گلے کے کینسر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ سر کا مسح کرتے ہیں، سائنسداں کہتے ہیں ایک دن میں 5 بار جو اپنے سر کا مسح کرے گا وہ کبھی پاگل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لینا، اکثر نمازیوں کو جا کے دیکھ لو، گن لو جتنے لوگ نمازی ہیں ان میں جلدی آپ کو کوئی پاگل ہوتے ہوئے نہیں ملے گا۔ وجہ کیونکہ وہ سر کا مسح کرتے ہیں۔ حیرت ہے، اپنے ڈاکٹر کہتے تو کرتے ہیں، نبی نے کہا تو نہیں کرتے ہیں، کتنے نادان ہو گئے۔ اس لیے یاد رکھو اپنے نبی سب طبیبوں کے طبیب ہیں، اپنے نبی سب حبیبوں کے حبیب ہیں، اپنے نبی سب آقاؤں کے آقا ہے، ان کا آقا صرف اللہ ہے اور باقی وہ سب کے آقا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخنستے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھا۔ آج کیا ہو گیا؟ حضور کی بات پہ یقین نہیں رہا۔ کسی مولوی نے تقریر کی نبی کو غیب نہیں، تو میرے جوان کہتے ہیں ہاں نہیں آپ کی دلیل اچھی ہے۔ جس نے کہہ دیا ہاں غیب ہے، قرآن کہہ دے ہاں علم غیب ہے، یہ ہاں نہیں کے چکر میں کب تک رہو گے؟ کوئی یقین بھی کوئی چیز ہے؟ یہ شک والی زندگی میں کب تک رہو گے؟ کسی لچھے دار نے کہہ دیا مر گئے تو مان لیا مر گئے۔ کیونکہ سنی عالم نے اس تقریر کی کہ وہ زندہ ہے اور حیات کی دلیل یہ ہاں زندہ ہے، تو یہ کب تک ادھر کی ادھر دو کشتی کے سوار رہو گے؟ ایک طرف آؤ گے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موت یا پھر سنگ ہو جا۔ یہ کیا باتیں؟ نہیں دونوں مولانا۔ میں نے کہا مولانا کو نہیں مانتے ہم، توجہ کرنا، ہم نے مولانا کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے مولا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ اب کون سا مولانا مانیں گے؟ جو اس مولا کی غلامی کرے سچی دل سے، ہم اس کو مولا مانیں، یہی ہے۔ ہاں چہرہ نہ دیکھو امیر القادری، یہ دیکھو نبی کی بولی کون بولتا ہے، پھر چاہے وہ جو، اگر بلال بھی بولے سارے رنگ کا، رنگ نہیں دیکھا گیا، نبی کی بولی کے اور عشق کے صدقے انہیں کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا۔ ابو لہب نے خلاف بولا، خاندان رسول کا فرد نہیں دیکھا گیا، اس کو نکال دیا۔ اس لیے یاد رکھنا، چہرے نہ دیکھو، چہرے نہ دیکھو، علاقے نہ دیکھو، خطے نہ دیکھو، عمر نہ دیکھو، ڈگریاں نہ دیکھو، یہ دیکھو وفا کی بولی کون بولتا۔
اس لیے کہ وفا جنت میں لے جائے گی، ڈگریاں جنت میں نہیں لے جائے گی۔ آپ کہیں گے کیا؟ میں نے کہا قرآن ہے، کتا وفا کرے اللہ والوں سے تو کتا جنت میں جا رہا ہے، نہیں جا رہا سابق کا کتا۔ اس لیے حضور سے وفا کرو اور یقین پیدا کرو، یقین۔ حضور شیخ الاسلام میرے مرشد اجازت کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے۔ معاف کیجئے گا میں بار بار خاص آئی، مجھے کھانسی آ رہی ہے، آپ کی طبیعت پہ گرا گزر تو مجھے معاف کر دیجئے گا، لیکن میری عادت یہ نہیں ہے کہ میں مائک پر یہ کہوں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، اس لیے کہ یار کی شکایت نہیں کر سکتے، مگر اتنا ہے کہ آپ کو اگر بار پڑے میری کھانسی کی آواز کو مجھے معاف کر دیجئے گا، یہ میرے ساتھ آج عذر ہے۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اگر میں مگر میں رہتے ہیں، پوری زندگی اگر مگر کرتے جائیں گے اور اگر مگر میں مر جائیں گے اور ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ یقین والے بنو۔ آقا نے کہا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، کسریٰ کے کنگن۔ سراقہ حضور کا وصال ہو گیا، سراقہ بے چین نہیں ہوئے، حضور کو چلے گئے ظاہری طور پہ دنیا سے، میرا کیا بنا کچھ نہیں، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو گرے۔ صدیق اکبر خلیفہ بنے، پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ بھی بات آئی ہے تو کہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں اور وہ انہی کا حق تھا۔ یاد رکھنا، آج کل وہ چھوکرے جو کھڑے ہو کے استنجا کرتے ہیں، کہتے ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ ایسا ہوا اور ویسا ہوا، اور تم تاریخ کا موڑنے کا کرنا پڑتا ہے یا رسول اللہ کا کرنا پڑتا ہے؟ اے لوگوں، تمہارے دل میں اس وقت تک ایمان قرار نہیں پکڑے گا جب تک تمہارے دل میں میری اہل بیت کی محبت پیدا نہ ہو۔ نے فرمایا اکرموا اولادی، کیا فرمایا؟ اس کو علامہ محدث اعظم مصر علامہ زبیدی بالکرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، مرتضیٰ زبیدی لکھتے ہیں، بالکرام شریف کے تھے لیکن مصر میں گئے، محدث اعظم مصر کہلائے، وہ لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں؟ حدیث پاک لکھتے ہیں اکرموا اولادی، کہ میری اولاد کی عزت کرو، میری اولاد کی۔ تو سیدہ فاطمہ تو نیک تھی، مولا علی تو نیک تھے، امام حسن تو نیک تھے، امام حسین تو نیک تھے، امام زین العابدین نیک تھے، محمد باقر نیک تھے، جعفر صادق نیک تھے، غریب نواز غوث پاک نیک تھے، لیکن آج کل آپ کے گورکھپور میں کوئی ایسا بھی تو سید ہو سکتا ہے جسے آپ نیک نہ سمجھیں، آپ نہ سمجھیں، میں نہیں کہتا، لیکن آپ نہ سمجھیں، کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ اکرموا اولادی، میری اولاد کی عزت کیا کرو، اور آگے کہہ دیا الصالح